أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعض بلند يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف. اپنے رب کی طرف. واہ 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 واہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ مجھ سے راضی ہوتے ہوئے، اور میں تو راضی ہوں ہی تجھ سے. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا ان میں جو میرے عبد ہیں. عبد اور عبدی میں بڑا فرق ہے. اتنا جتنا بیت اور بیتی میں فرق ہے. بیت گھر، بیتی اللہ کہتے میرا گھر. تو عبد بیت ہے، عبدی بیت اللہ ہے. ان میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، جنت میں داخلے کا نہیں کہا، جنتی جو میری جنت ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے ذہنوں پہ بوجھ ہے اور کون تر و تازہ ہے. جس جنت کو تم جانتے ہو وہ حسین کے نور کے سائے سے بنی ہے. تیرے میرے ابا آدم کو جب جنت میں بھیجا گیا تھا نا، تو جنت کے باب الداخل پہ بڑے دروازے پہ حیرت زدہ ہو کے رک گئے تھے. جبریل نے کہا سرکار آئیے، تو یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ پتہ ہے کیا لکھا ہوا تھا؟ ھذا ما اوجدہ اللہ من ظل نور الولی الحسین ابن علی. سمجھ میں آ رہی ہے آواز یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ جنت اور اس میں جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے اپنے ولی حسین ابن علی کے نور کے سائے سے خلق کی. اس میں نہیں ہے حسین. نہیں، آج 1400 سال بعد والا کوئی سید کروڑوں روپے بھی اسے دے دو اور کہو یہ صدقہ ہے، کھائے گا؟ 1400 سال والا سید نہیں کھاتا صدقہ. اور جو جنت بطول کا بیٹا صدقہ کر چکا ہے خود اسی صدقے میں رہے گا. جیتے رہو. ہاں نہیں، اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وادخلی الجنت، وادخلی جنتی، میری جنت میں. جس شے کو اللہ اپنی جنت کہتا ہے وہ حسین کا گھر ہے. اللہ جی. میں مولانا صاحب کوشش کر رہا ہوں کہ ہر بندے تک پیغام پہنچ بھی جائے، یہ سمجھ بھی سکیں، ظرف چھلکیں بھی نہیں، الٹے بھی نہیں. ہاں دیکھیں، جنتی کے عدد میں بتاتا ہوں. میں میتھ میں کمزور رہا ہوں، طالب علم کے زمانے میں بھی جمع کر کے بتانا ہے. جیم کے 3، نون کے 50، تے کے 400 اور یہ کہ 10. 400، 4 اور 6 10 اور 3 13.
عدد کامل ہے تیرا. اللہ کہہ رہا ہے جہاں تیرا ہے وہاں تو بھی آ جا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بھائی جو نہیں؟ جی جی. جہاں تیرا ہے وہیں تو 14واں بن کے آ. ایک علی حسین جنت ایسی بھی ہے کہ جس کی یہ اب اتنا وقت نہیں کہ میں ایک ایک جنت پہ بحث کروں اور کس میں بتاؤں آپ کو. ایک جنت نعیم ہے، نعمتوں والی جنت. کون سی جنت ہے جہاں بھوک اور ننگ ہو؟ ہر جگہ نعمتیں ہیں. پھر ایک جگہ کا نام جنت کیوں ہے؟ جنت نعیم. سورہ شورى میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَاثَةِ جنت النعیم. پڑھنے والے جو جنت کی نعمتوں کے وارث ہیں نا، مجھے بھی ان میں شامل کر دیں. سمجھ آ رہی ہو؟ ہاں. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَاثَةِ جنت النعیم. صرف جو جنت ہے نا، یعنی جنت نعیم کے علاوہ چاہے جتنی اقسام بھی رکھتے ہیں، ان کی وراثت صفتین ثقلین اور ہے. سورہ مومنون پڑھنا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. جاگتے رہنا. اللہ کہتے ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پڑھنے والے کی بات یہاں نہیں کی، حفاظت کرتے ہیں، اولئک ھم الوارثون، وہی تو وارث ہیں. پڑھنے والے کس چیز کے وارث؟ کوٹھیوں بنگلوں کے. یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. آؤ. اتنا وقت نہیں کہ میں تجسس میں پڑ جاؤں. میری انگلی پکڑو، جلدی جلدی تلاش کریں کون ہے وہ جو نمازوں کے محافظ ہیں. صرف پڑھتے نہیں، نمازیں بچاتے ہیں. یہیں بیٹھے ہوئے انگلی پکڑو، چشم تصور سے سن 61 ہجری کربلا کے میدان چلو. ابو ثمامہ سیدابی نے کہا مولا نماز کا وقت نہیں ہو گیا؟ حسین نے اوپر دیکھا، فرمایا قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. تو نے نماز کا ذکر کیا، اللہ تجھے نمازیوں میں سے بنائے. یار جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا میں. حسین کا صحابی ہے، 72 میں شامل ہے، بے نماز تو نہیں ہوگا. پھر حسین کیوں دعا کہہ رہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں سے بنائے. معلوم ہوا پڑھنے والی نماز اور ہے. جی جی. نمازیوں کو نمازی بنانے والی نماز اور. پھر فرمایا تیر ایسے آ رہے ہیں کانہم شعابیب المطر، جیسے ساون کی بارش برستی ہے. سعید بن عبداللہ آ گیا. مولا ایک مسئلہ فرمائیے، کیا اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے کعبے کو پیٹھ پھیر دی جائے بندہ گناہگار تو نہیں ہوتا؟ فرمایا حفاظت کی نیت ہو تو پھر الٹا ثواب ہے. قدم چھو کے کہتا ہے تو ولایت کا کعبہ ہے، میں تیرے آگے تیری ڈھال بن کے کھڑا ہوں. 9 لاکھ نہیں 9 کروڑ تیر آئیں، تیرے سلام سے پہلے گر جاؤں تو حسینی نہ کہنا. جی جی. سوچ کے بیماروں سے نہیں خطاب. حسین نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلا تشبیہ. تیسری اللہ اکبر کی ری ختم ہوئی، حسین کی جھولی میں گرا. 2 جملے بولے، یا ابن رسول اللہ حل وفیت، فرزند رسول میں نے وفا کی. حسین کا جواب سنا شیخ عمر والو. حسین نے کہا آج تو میرے آگے کھڑا تھا نا،
وعدہ ہے حسین کا، انت امامی فی الجنہ، جنت میں بھی میرے آگے آگے جاؤ گے۔ جی اب پیچھے مارنے والوں جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہو، پھر ٹھنڈی سانس لے کے کہتے مولا ایک حسرت رہ گئی، کیا؟ قد فاتت من الصلاۃ، میری نماز رہ گئی۔ بس یہ کہنا تھا، وجہ اللہ کے بیٹے کے چہرے پہ علیہ السلام سرخی جلال آئی، اور میں نماز رہ گئی۔ انہوں نے نماز پڑھی، وقد حفظت الصلاۃ، تو نے نماز کی حفاظت کی۔ اب میں کہہ گیا شیخ پورے والوں، نماز کی حفاظت کی حسین کے سپاہی نے، اور اللہ کہتا ہے جو نماز کے محافظ ہیں وہی جنت کے وارث ہیں۔ اور جس کو بھی قیامت میں جنت کی ضرورت ہے، حسین آگے ہے، سوال صحیح سے کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے مالے والے بڑے پڑھ رہی باتیں، ہاتھ اٹھایا کرو۔ کیا بات ہے؟ تو یہاں تک یہ ہے، اسی جنت میں ہوگا حسین۔ دیکھو جنت نعیم کیا ہے، نعمت والی جنت، نعمتوں والی جنت۔ شیعہ ہو کے تمہیں یاد ہی نہیں آ رہی نعمت؟ کوئی ہاتھ اٹھا۔ آیت آ گئی، اب جاء الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ تو نعمت ہے ولایت، تو جو جنت نعیم ہے اس کی زمین ولایت کی ہے، اس کے درخت ولایت کے ہیں، سبزہ ولایت کا ہے، ہوا ولایت کی ہے۔ اور اس ولایت والی جنت میں وہی جائے گا جس نے ولایت میں ڈنڈی نہیں ماری، جس نے عبادتوں میں ولایت کو باطل نہیں کہا۔ تاکہ تو چھوڑ دوں۔ مجھے بتایا تھا نعرہ ولایت نہیں ولایت۔ ہاں فون بند کرو۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے؟ کوئی بانیوں میں سے بیٹھا ہے؟ طارق بیٹھا ہے۔ اپنی زبان میں ان کو سمجھا دے، اگر اب موبائل کسی ہاتھ میں نظر آیا طارق میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، پکی بات۔ یہ تماشے مجھے پسند نہیں ہے۔ یہاں بیٹھا کرو تو روحانیت کے گھر میں بیٹھا کرو۔ یہ کوئی شادی یا فنکشن نہیں ہے کہ ویڈیو شوٹ کرتے رہو تم۔ تو اب حسین اسی جنت میں رہے گا؟ نہیں، نعمتوں کا خالق، یعنی جس جنت میں بے بدن لذت محسوس کرے وہاں حسین رہے گا۔ جی 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 سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب میرا دل مولانا حسین مچل رہا ہے کچھ کہنے کو، کہہ دوں اب جہاں بے بدن کی جنت ہے وہاں حسین ہے۔ شیخو پور والوں تم نے امام کے صحابی دیکھے ہوں گے،
नबी के सहाबी देखे होंगे, आओ तुम्हें हुसैन की सूरत में अल्लाह का सहाबी दिखाऊं। फिर मौला सादिक आले मोहम्मद से एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह माल मन ज़ारा अहदकुम, जानते हैं ना मौला, जो आप 11 इमामों की जियारत करे उसके लिए क्या है? सफदर मेरे इमाम ने फरमाया, कमन ज़ारा रसूलुल्लाह, समझे उसने रसूल खुदा की जियारत की। फिर साइल ने कहा, माल मन ज़ारा अल हुसैन, और जो हुसैन की जियारत करे उसके लिए क्या है? नहीं, सवाल अली हुसैन बताता है कि उस दौर के शियों का अकीदा था कि 11 की जियारत और है, अकेले हुसैन की जियारत और, वरना ये सवाल ही ना करता। जो 11 की करे गोया उसने, हाँ बोलो, बोलने पे कोई टैक्स नहीं, रसूल की जियारत की। और जब पूछा माले मंजार अल हुसैन, जो हुसैन की जियारत करे, मेरे इमाम ने फरमाया कमन ज़ार अल्लाह फौक अर्श, उसने अर्श पे अल्लाह की जियारत की। अल्लाह अकबर, एक और हदीस पढ़ दूं, यहाँ पिछले मरने वाला पढ़ दूं। एक शख्स दूर से आया सादिक आले मोहम्मद की खिदमत में, कूफे के कुर्ब जवार में रहता था। कहते कच्चे तो का शौकन इला जियारत का, मौला आपकी जियारत का शौक, इतना सफर मुझे करा के आया है यहाँ। सर उठाना, बजरुल्लाह के बेटे के चेहरे के तेवर बदले, पर मैं करबला कूफे से करीब था। मदीने आए हो, करबला क्यों नहीं गए? मौला वहां मैंने कब्र की जियारत करनी थी, यहाँ तो जिंदा और मौजूद इमाम की जियारत कर रहा हूं। अब चौधरी तारिक, अगर कोई तुम्हारा इलाका है, मैं तो हर बंदे को जानता नहीं, निगाह मार लो कोई कमजोर मैदे वाला शिया बैठा है तो उसे कहो काम का बहाना बना के फुट ले, वरना कलेजे पे खराशें पड़ जाएंगी। जो अकीदे का पहाड़ उठा सकते हैं वो बैठे रहे। जब उसने कहा ना मौला वहां कब्र देखनी थी, यहाँ तो जिंदा इमाम की जियारत कर रहा हूं, अब जवाब सुनना, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम। अगर अपनी तरफ से कहूं यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा भी नसीब ना हो, और इतनी बड़ी कसमों पर भी कोई शिया हो के शक करे तो मेरे कान में अपने अब्बा का जरा नाम बताए। चले तो नहीं गए दोस्त। जब उसने कहा ना मौला वहां कब्र देखनी थी, यहाँ तो जिंदा मौजूद इमाम की याद कर रहा हूं, बतूल की इज्जत की कसम, सुर्खी जलाल आई मेरे मौला के चेहरे पर। फरमाया जियारती अल्फ मर्रतिन ला तादिलु जियारत अल हुसैन, फरमाया मेरी 1000 दफा जियारत कर, हुसैन की कब्र की एक ज़वारी के बराबर नहीं।
چلے تو نہیں گئے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں علم کے. امام حسین جیسا ہے، ولی حسین جتنا ہے، حجت حسین کے برابر ہے، عصمت کی سرحدیں حسین جتنی ہیں. فرماتے میری 1000 دفعہ زیارت کر، زندہ کی. حسین کی قبر کی ایک دیواری کے برابر نہیں. اور جب بطول کا بیٹا، جب بطول زادہ حسین کی برابری نہیں کرتا، کوئی حرام زادہ برابری کا دعویٰ کیا طلسم چھپے ہیں حسین کی ذات میں. حسین کی حقیقت نفس مطمئنہ نہیں ہے. شیخ عمر والو آؤ غزل پر چیلنج کر کے جا رہا ہے، بحث کرا لینا. کروڑوں منکر ہوں حسین کے بلا لینا. ادھر اکیلے کوچے ولایت کے سگ کو آواز دینا. پہاڑ کھڑے کر دوں گا دلیلوں کے. حسین کی حقیقت نفس مطمئنہ نہیں، حسین نفس مطمئنہ بناتا ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ جی بابا کے برائے سلوار نعرہ لگاتے تو اعلان کرتا، انہوں نے درود پڑھایا اب اعلان نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلے سال بھی اسی طرح 3 مجالس پڑھنے ہیں انشاءاللہ. جو میں تمہاری محبت بتا رہی ہے کہ تم سننے پہ تیار ہو. جو جیتے رہو. میں نے کہا حسین نفس مطمئنہ بناتا ہے. یہ نفس کی بات ہے، روح کی نہیں، نور کی نہیں، اسرار کی نہیں، انوار کی نہیں، حقیقت حسینیہ کی نہیں. حسین سے عشق کر کے تو دیکھ، تجھ میں وہ اطمینان بھر دے گا کہ تو موت کا منہ چڑانے لگے گا. شرط عشق ہے. دیکھو حسین فنا ہوا ہے توحید میں. اور میرے بچوں، جو جس میں فنا ہو جائے بظاہر وہ شے مٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن سند لے لیتی ہے کہ جب تک یہ ہے جس میں میں فنا ہوں تب تک میں ہوں. اب دیکھو حسین بھی مثالوں سے بالا ہے اور توحید تو ویسے ہی اعلیٰ ہے، لیکن ہم جو اسی مثال کے بغیر نہیں سمجھتے. تم نے دودھ میٹھا کرنا تھا، چینی لی، دودھ میں ڈالی، ہلائی، فنا ہو گئی. اب نظر نہیں آ رہی، تم نے چسکی لی دودھ کی، کہا میٹھا ہے، مزیدار ہے. اب وہ چرچا اور شہرت دودھ کی ہو رہی ہے، پردے میں چینی ہے. اور بیٹھے ہو پیچھے مارنے والوں، جو ٹھیک ہے نا.
जो फना है उसमें छुपी हुई है। शोहरत का सबब ये है, अब जहां जहां अल्लाह अकबर की अजानें सुनो, चर्चा तौहीद का है, पीछे हुसैन है। अल्लाह जो अच्छा, अब मिसाल है, सच ना समझ लेना, मिसाल है। मैंने चौधरी तारिक के बेटे जराम से कहा, ये बेटा दूध लाओ मेरे लिए। वो ले आया, मैंने पहला घोंट भरा, है ये मीठा क्यों है? अच्छा, कि बोला चीनी मिलाई है ना। किसने कहा था? तुम्हें पता नहीं? मुझे बहर है चीनी से, मैं नहीं पीता चीनी। क्यों मिलाई? निकालो इसे। अब ईमान से कहना शेख उमर वालों, वो बटर मुझे नहीं देखा कि बोला हम आपको अपनी कौम का सुल्तान और उलमा कहते हैं, आपको इतना शऊर भी नहीं। मैं अब इसे कैसे निकालूं? ये फना हो गई है दूध में। अब जब तक दूध है ये है। अब चीनी को मिटाने की शर्त ये दूध मिटा दो, वरना जब तक दूध रहेगा चीनी रहेगा। अब हुसैन फना है तौहीद में, और हुसैनियत को मिटाने की कोशिश करने वाले जाहिलो, हुसैन तब मिटेगा, पहले तौहीद मिटाओ। चले तो नहीं कहना तो क्या कहना? मतलब मुराद हुसैन, वो असरार छुपे हैं सिर्रुल्लाह फिल आलमीन के इस बेटे में। हाँ, चूंकि मैं ये दूसरी मजलिस में जो 2 बजे पढ़ी है, 2 बजे, उसमें बता के गया हूं आपको कि हुसैन ने अल्लाह से मोहब्बत नहीं की, इश्क किया है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, खुदा की कसम इल्म का कलेजा फट जाता है। जो कि उस जात ने भी हुसैन से कहा, मुझसे इश्क का दावा है, यानी गोया मुझे अपना महबूब बनाना चाह रहे हो। हाँ मालिक। फिर पता है ना महबूब और मुहिब का रिश्ता क्या है? जी मालिक, जानता हूं, आखिर तूने 14 में भी जो एक हुसैन बनाया है, कोई वजह है ना। महबूब का काम है नाज करना, मुहिब का काम है नाज उठाना। तुम जल्दी नहीं आ गए? ऐसा हाँ, मुहिब का काम है, जो डेरे एक मजलिस पढ़वा सारा कसूर है। मुहिब का काम है नाज उठाना। अब हुसैन का जवाब सुनना शेख उमर वालों, मालिक कायनात में तेरा सबसे बड़ा महबूब है मेरा नाना। वो नाज करेगा बंदा होके, तू उठाएगा अल्लाह होके। आओ हुसैन कह रहा है तू अल्लाह होके नाज कर, मैं बंदा होके उठाऊंगा। अल्लाह मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, हुसैन से इश्क जानवर भी कर लेना तो फिर वो जानवर नहीं रहता।
میں کہہ گیا وہ پچھلا آخری محلہ شاید رہ گیا، مرتجز عاشق تھا حسین کا۔ ٹھہرو ٹھہرو، جاؤ مرضی کے عالم سے رابطہ کرنا، ہاں کہ خاکی شفا کی سرحد کیا ہے۔ وہ کہے گا 3 میل لمبا 3 میل چوڑا، یا 4 میل لمبا 4 میل، یعنی جو حسین کی جاگیر ہے یہ ساری خاکی شفا ہے۔ پھر اس سے سوال کرنا کیا ہر جگہ حسین کے قدم لگے ہیں؟ قربان، جہاں حسین کے قدم لگے وہ بھی خاک شفا، جہاں مرتجز کا سم لگا وہ بھی خاک شفا۔ اللہ اکبر، العظمت۔ علی صاحب زبدہ بس کروٹ بدل گیا ہے ادھر مزاج، پڑھ دوں ایک جملہ، پچھلے نہیں چاہ رہے۔ اچھا، یہی پڑھا ہے کہ کوئی آواز آئی تھی، تیری مشیت ہے نا شہید ہونا، ہو نہیں روکتی، مگر ان 9 لاکھ بے نسلوں کو بتا کہ تو شہید ہو گے تو حسین ہے۔ بھائی شریکت الحسین کی یہ آواز سماعت ولایت سے ٹکرانا تھی، کبریائی کے بدن کے بیٹے نے آستین الٹی۔ میں مستی میں ہوں چودھری طارق، پچھلے محلے سے کہوں میری مستی خراب نہ کریں۔ آستین الٹی، حسین کے نیچے مرتجز نے، ارادہ شناس تھا نا امام کا، ایسی انگڑائی لی پیاسے مرتجز نے کہ فلک کے خم سیدھے ہو گئے۔ او یار میں کہہ گیا جی، نیام، برج نیام میں برج نیام میں لیلہ ظفر مچلی، سردر جاگنا، عابد شاید جاگنا۔ مرتجز نے ذوالفقار سے مخاطب ہو کے کہا لگتا ہے ہمارا سردار آمادہ جنگ ہے، وہ نہ تیرا محتاج ہے نہ میرا، اللہ کی بے نیازی کا دوسرا نام ہے حسین۔ اب یہاں مولی شریف مرتجز نے کہا پیاسا ہے، لڑنے پہ تیار ہے، لاشیں اٹھا چکا ہے، تھکا ہوا ہے، ہم دونوں ایک ہی شہنشاہ کے نوکر ہیں، میں بھی ساتھ دیتا ہوں، ذوالفقار تو بھی دے۔ کھڑکھڑائی ذوالفقار غلاف شمشیر میں ہے، گھوڑا ہو کے، جانور ہو کے، مجھ سے یہ بات ہے، میرا پتہ نہیں، میں آسمان سے اتری ہوں اور سیدھی علی کے ہاتھ میں آئی ہوں، میری برابری کرے گا گھوڑا ہو کے؟ مرتجز کا دیکھ ایک ہی مالک کے دونوں نوکر ہیں، آپس میں لڑتے ہوئے اچھے نہیں لڑتے، اور اگر اترانے پہ آ گیا ہے نا، تو ید اللہ کو تلاش کرتی ہوئی آئی ہے، مجھے ید اللہ تلاش کرتے ہوئے اگر تانا کرنا جو اللہ
تقریر شروع کر دیتی بھائی جلدی جلدی جلدی، وقت تھوڑا ہے. ہاں نعرہ لگایا کرو، پڑھنے مجھے دیا کرو. کیا تو ید اللہ کو تلاش کرتی ہوئی آئی؟ مجھے ید اللہ غرناتا تک تلاش کرنے گیا. ذوالفقار اور میں چل گئی قربان ہے. میرے منہ لگ رہا ہے جانور ہو کے. قرآن میں میرا قصیدہ پڑھوان الحدیدہ فی باس شدید و منافع للناس. اب چودھری طارق میں دیکھتا ہوں تو نے بگار والے کتنے بٹھائے ہیں اور مجلس والے کتنے. بس ذوالفقار کا یہ کہنا میرا ذکر قرآن میں ہے. مرتجز نے ٹاپ زمین کربلا پہ ماری، کہا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا ذکر قرآن میں ہے. اللہ نے تیری قسمیں قرآن میں نہیں کھائی. تیری قسمیں نہیں کھائیں، میری 5 اداؤں کی قسمیں ہیں. پڑھ والا عادیات زبان جی. میں تو بس بڑی جلدی چھٹی دے دوں گا تمہیں انشاءاللہ. مرتجز نے کہا دیکھ ہم آپس میں الجھتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے حصے کا کام تو کر، اپنے حصے کا میں کروں گا. ذوالفقار نے کہا تجھے میرا پتہ نہیں کہ جب اس کا بابا کبھی کبھی مجھے ہاتھ سے چھوڑ دیا کرتا تھا، وہی دور سے کھڑے ہو کے کہہ دیا کرتا تھا مجھے اسے مارو اسے چھوڑو، اسے مارو اسے چھوڑو، اسے مارو اسے چھوڑو. میں فضاؤں میں اچھل اچھل کے بندے مارتی ہوں. مرتجز نے انگڑائی لی، کہنے لگا ذوالفقار اسی عشق حسینی کی قسم ذرا شہنشاہ سے اجازت لے کے دے، تو ہوا میں مارے گی. اگر میں گنبد فلک پہ سم رکھ کے نہ دوڑوں تو مجھے حسین کا عاشق نہ کہنا. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. جو اچھا ہاں، لیکن علی حسین یہ عشق کا وہ جام ہے جو بے ہوش کو بھی ہوش میں لاتا ہے. جی یہ عشق حسینی کا نشہ ہے. ہاں جاگنا جو اپنا مقدر جگانا چاہتا ہے. بس تیری سوچ سے پہلے انشاءاللہ میں گیا، اور باقی پھر عزیز قربان سے سنتا رہنا. گنبد فلک پہ سم رکھ دوں گا. اور دیکھ بھائی ذوالفقار، اول تو تجھے پیاس لگتی نہیں، اور اگر لگی بھی تو ابھی مالک ان شامیوں حرامیوں کے خون سے تجھے سیراب کر دے گا. میں 3 دن سے پیاسا ہوں. اللہ اکبر. ہاں آ فرق دیکھ. کیا تجھے امامت نے اٹھانا ہے، میں نے امامت کو اٹھانا ہے. جی 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 ہاں ہاں، یہ عشق حسینی کا کمال ہے. نہیں اچھا ایمان سے کہو، ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں میرے سامنے. چلو جی ہوگا، شوق ہے. چلو ٹھیک ہے، ہو گیا. گھوڑے رکھنے والے لوگ ہوں گے.
1 करोड़ डॉलर का घोड़ा लो, यानी 16-17 अरब रुपए पाकिस्तानी, इतना आला घोड़ा, उसे एक तीर मारो वहीं लंगड़ा होके खड़ा हो जाएगा, चल भी नहीं सकेगा। जमाने के आलिम इकट्ठे करो, मुझे ये घोड़ा समझ के दिखाएं। सैकड़े तीर भी लगे हुए हैं, फिर वलायत के बोझ को उठा के हवा में परवाज कर रहा है। मुझे तो मलिक तरीन मुलाजिम साहब हमेशा ये घोड़ा समझ में नहीं आता। जिस हुसैन का राहवार समझ में नहीं आया, दोष पैगंबर का सवाल समझ में आ जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऊपर नोक निकली हुई थी। खैर जो बस बड़ा लंबा सफर भी करना है मैंने, जिंदगी रही अगले साल फिर आपसे बातें होंगी, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। अच्छा हाँ, जानते हो तो ठीक है, वरना आज जान लो, मुर्तज़ आज भी जिंदा है। मैं जमानत से कह रहा हूं, गारे अतीक में खड़ा है, पता नहीं खा कहां से रहा है, पी कहां से रहा है। हाँ हाँ, जब और अल्लाह अकबर, इसका मुकद्दर तो देखो। शहादत के लिए जब सवार होना चाहा था ना हुसैन ने, इसने मुंह फेर लिया हुसैन की तरफ। मौला अलियोमा तरकबुनी इला शहादत वगदन फी यौमिल क़ियामत तरकब अला खैल जन्नत लिशफाअत। मौला आज शहीद होने के लिए तो तू मुझ पे सवार हो रहा है, और कल गुनाहगारों की शफाअत के लिए जन्नत की सवारियों पे सवारी करेगा। बताइए थक कौन गया है? मैं थकन नहीं उतार सकता तुम्हारी। हालांकि थकने का मुजाहरा तो मुझे करना चाहिए, मुसलसल तीसरी मजलिस पढ़ रहा हूँ थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, लेकिन देख लो ना मेरी लहजे में थकन है ना नीयत में बुखल है। हुसैन ने कहा अच्छा अगर तेरी इश्क की ये मंजिल है, इन्हें आहिदों का जा आहद है हुसैन का। कुर्बान बेटे यहाँ एक जुमला कहूंगा, और मैं पहले बता रहा हूं, उस जुमले की दाद तुम कल इस वक्त तक खड़े होकर भी देते रहो ना, जुमले का हक अदा नहीं कर सकोगे। बस संभाल लो, यही हक है। ये लफ्ज याद रखना, आहिदों का, तुझसे आहद करता हूं। अच्छा, खुदाई से खुदा आहद लेता है। अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, ए औलाद आदम क्या हमने तुमसे आहद नहीं लिया? नहीं, पूरी औलाद आदम से अल्लाह ने आहद लिया, सिर्फ औलाद आदम से। सूरह ताहा पढ़, लक़द अहिदना इला आदम, हमने आदम से आहद लिया। यानी खुदाई से आहद लेता है खुदा। अच्छा, सूरह मरियम पढ़, अल्लाह कह रहा है ला यमलिकून शफाअता इल्ला मन इत्तखज़ा इंदर रहमान अहदा। और भाई ये सारी कायनात मिलकर भी शफाअत की मालिक नहीं, वो अकेला मालिक है जो रहमान से आहद ले चुका है। पिछला महला शायद रह गया है, ये नहीं कहा कि कर चुका है, आहद ले चुका है। खुदाई से आहद खुदा ने लिया, खुदा से आहद हुसैन ने लिया। ये घोड़ा क्या है जिससे हुसैन आहद कर रहा है? बस मैंने जो कहना था मैं कह गया।
انی عہد کا تجھے عہد دیتا ہوں ان ارکبکا یوم القیامت بشفاعت المذنبین، جب خدائی کے گناہگاروں کو بخشواؤں گا تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا، تو بھی ناز سے کہہ سکتا ہے گناہگاروں کی نجات میں آدھا حصہ میرا بھی ہے۔ اللہ اللہ اب سیل ختم ہو گئے نا؟ نہیں بھائی، علم غیب تو میں رکھتا نہیں، میرے پاس تو پیمانہ یہی نعرہ ہے، جب تک یہ فٹ چلتا ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے۔ بس سمجھ گئی۔ مرتضی نے کہا دیکھ بھائی ذوالفقار، اگر مفاخرت، میں یہ زبان حال میں ان کو بتا رہا ہوں، سر اٹھانا، اگر ہم آپس میں مفاخرت کرتے رہے قیامت ہو جائے گی، لیکن تجھ میں اور مجھ میں ایک فرق ایسا ہے، مرتضی کہہ رہا ہے ذوالفقار سے، تو 1000 دفعہ اترے بار بار آسمانوں سے، اس فرق کو مٹا نہیں سکتی۔ کیا؟ مرتضی نے کہا میرے پاس یہ ناز ہے کہ بطول کی جس چادر کو سلمان ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں نے اس میں جو کھائے ہیں۔ اللہ 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 سمجھ میں آئی؟ ہاں، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھے ہوئے میرے جملے ہیں۔ شمعون یہودی کے پاس علی رہن رکھنے جا رہے تھے، چادر بطول غلاف میں لپیٹ کے گھر سے باہر نکلے، دروازے پہ سلمان کھڑا تھا۔ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ شمعون کے پاس چادر رہن رکھنی ہے۔ مولا مجھے دے دے میں اٹھا لوں۔ علی کہا تو نہیں چھو سکتا، تو اس لیے کہا جس چادر کو سلمان نہ چھو سکے، جس نے اس میں جو کھائے، اور اس وقت بطول نے کہا تھا اس سے لفظ یہ فاتنقت برقبت فرش ابنہا، پہلا لقمہ لیا تھا مرتجز نے، بطول نے دوڑ کے مرتجز کے گلے میں باہیں ڈال لی اور رو کے کہا مرتجز میں نے تجھے اپنی چادر عصمت میں جو کھلائے، کربلا میں میری چادر کی لاج رکھنا۔ اللہ 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 اکبر۔ میرا حسین زخمی ہوگا، اسے آرام سے اتارنا۔ آج تک بس یہ ملازم حسین نے اور عزیز الغام نے مجبور کیا تھا، تو اس لیے ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، ورنہ پڑھنا نہیں تھا۔ میں ایک جملہ کہہ کر میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ آج تک علماء مقاتل متفق نہیں ہو سکے سیدادو اکبر کے بابا کے زخموں کی تعداد کتنی تھی۔ اللہ نہیں ہو سکے۔ جو مختلف روایتیں لکھی ہیں وہ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ کسی نے لکھا 3950 زخم، 6000 زخم، 8000 زخم، 9000 زخم، 12000 زخم، 16000 زخم۔ علامہ شیخ جعفر شوستری اور علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی، یہ دو ربانی عالم لکھ رہے ہیں کہ جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے اکبر کے بابا کو زخم ہے۔ میں نے یار جو کہنا تھا میں کہہ گیا ہوں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو پھر 3.25 لاکھ زخم لگے ہیں حسین کو۔ میں نے یہ روایتیں جلدی جلدی آپ کو ساری سنائی، مجھے نہیں خبر کہ ان میں صحیح روایت کون ہے۔
لیکن جو اب روایت پڑھنے لگا ہوں اس کی ضمانت دیتا ہوں، قرآن سر پہ رکھ کے، علم عباس ہاتھ میں لے کے، کیونکہ وہ روایت کسی راوی کی نہیں، کسی مقتل لکھنے والے عالم کی نہیں، روایت ہی اس کی ہے جو تم میں بیٹھ کے خون روتا ہے۔ تیرا مولا سجاد خون کے آنسو بہا بہا کے ابن منذر سے کہا کرتا تھا، ابن منذر جتنے زخم کربلا میں میرے بابا کو آئے اس سے دگنے زخم بازاروں میں میری پھپھی زینب کو آئے۔ اللہ جانے یار علی کی بیٹی کہاں کہاں زخمی ہوئی، بازاروں میں زخم، درباروں میں زخم، صحراؤں میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا